السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان 5 نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی ہے۔ جو فضیلت تہجد کی نماز کو حاصل ہے فرض نمازوں کے بعد کسی اور نماز کو حاصل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی بہت پابندی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، صحابہ، ان کے بعد علماء، اللہ کے ولی، سب نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا ہے۔ میں آپ کو تہجد کی نماز کے 6 بڑے فائدے بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ فائدے سنیں اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ بھی تہجد کی نماز پڑھ سکیں، کیونکہ جب انسان کسی چیز کے فائدے سنتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ عمل کرے۔ تہجد کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی پسندیدہ نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ اللیل، کہ اللہ کی پسندیدہ ترین نماز، محبوب ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو جو انسان یہ نماز ادا کرے گا، اللہ کی محبوب پسندیدہ ترین نماز ادا کرے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو رات کو اپنے بستر چھوڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ تہجد کی نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں تو انہیں چاہیے کہ تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز سے انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، گناہوں کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اور تہجد کی نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لانے کا سبب ہے۔ فرمایا کہ اس انسان پر اللہ رحم کرے جو رات کو اٹھا اور اٹھ کر نماز پڑھی۔ ایسے انسان پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ جو انسان رات کو تہجد کی نماز پڑھے گا اس پہ اللہ کا رحم کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کرے گا، اس کے دکھوں کو دور کرے گا، اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو ایسے بندے کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، ایسے بندے کو عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے، ایسے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ایسے بندے کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم ڈوب جائیں، ہم برباد ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت کا ہی سہارا ہے کہ ہم بہت ساری مشکلات سے بچ جاتے ہیں۔ بہت ساری مشکلات، پریشانیاں ہماری طرف آ ہی نہیں سکتی۔ یہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت تہجد کی نماز سے بھی ملتی ہے۔ اور تہجد کی نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اس کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی۔ جب وہ اللہ سے مانگے گا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، اس کی جھولی بھر دوں، اپنے خزانوں سے اسے عطا کروں۔ اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اللہ سے مانگ کر دیکھے۔ تہجد کی نماز کا وقت قبولیت والا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی قبولیت ہوتی ہے، خاص طور پہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور نماز ادا کریں۔ اور تہجد کی نماز کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ جنت کا کوئی چھوٹا سا مقام بھی مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا کر دے وہ بھی جنت میں، تو وہ بندہ تو خوش نصیب ہے۔ اور ہر ایک مسلمان خوش نصیب بن سکتا ہے تہجد کی نماز کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں پہ بڑے بڑے محلات ہیں، ایسے محلات ہیں کہ جن کا باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ محلات ان لوگوں کے لیے ہیں، ایسے بندے کے لیے ہیں جو رات کو اس وقت نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز پڑھے۔
اور تہجد کی نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز کی پابندی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کا لطف عطا کرے گا، عبادت کا مزہ عطا کرے گا، ایسے انسان کا دل سکون میں ہو جائے گا۔ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں ان کو عبادت میں لذت کیسی محسوس ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو عبادت میں لذت خود بخود آ جاتی ہے۔ پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کی عبادت کر رہا ہوں۔ دل جھک جاتا ہے، دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے، تقویٰ آ جاتا ہے۔ پھر انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا، دل منور ہو جاتا ہے۔ دل کا منور ہو جانا، دل میں تقویٰ آ جانا، اسی سے ہی عبادت کی لذت ملتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کی پابندی کرتے رہیں، اس نماز کا مزہ حاصل کرتے رہیں، اس نماز کے لیے اٹھیں۔ تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن فائدے بہت بڑے بڑے ملیں گے، اور اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، 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 یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،